ہو جائے جیسے دمکی ہوئی رنگین اون، یعنی ہر چیز اپنا اثر چھوڑ دے گی۔ انسان ہے نا، اس کے اندر روح ہے، روح نور اللہ، اللہ کا نور ہے۔ انسان اس روح کو جیسے تازگی دیتا ہے، یہ ذکر کیا ہم نے، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ جیسے جسم کی غذا ہے نا، جو ہم کھاتے ہیں، گوشت، برگر، شرگر، جو بھی معاملات، جو کچھ یہ ہمارے جسم کو خوراک دیتے ہیں۔ ہم 24 گھنٹے اس خیال میں رہتے ہیں کہ اس کو بیماری سے بچانا ہے، اس کو تندرست رکھنا ہے، اور کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہر طریقے سے۔ لیکن یہ جسم پھر بھی ایک دن فانی ہے، اس نے فانی ہو جانا ہے، لاکھ کروڑوں کوششوں کے باوجود۔ یعنی جو مرضی کر لیں ہم، کیونکہ یہ فنا ہے، یہ فانی ہے۔ اصل چیز وہ روح ہے جو انسان کے جسم کے اندر ہے، اور وہ روح جتنی پاورفل ہو جائے گی، وہ اتنا ہی انسان کا اثر تاثر بہتر ہو جائے گا۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص گھر میں آیا تو نحوست ہو گئی ہے، فلاں شخص آیا تو برکت ہو گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم نا دوسروں کو دیکھتے ہیں، خود کو نہیں دیکھتے۔ یہ وہ روحانی برکات ہوتی ہیں، اور یہ برکت انسان کی نیت اور سوچ سے شروع ہوتی ہے، اس کا کوئی تعلق ظاہر سے نہیں۔ بات اندر کی، جیسے جسمانی بیماریاں ایسے روحانی بیماریاں ہیں۔ بغض، کینہ، اناد، غیبت، حسد، یہ ساری جو چیزیں نا، یہ انسان کو، انسان کی روح کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ انسان روحانی طور پہ پاورفل نہیں ہو سکتا اگر انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ ذکر کرتا رہے، وہ جو مرضی کرتا رہے، اس وقت تک نہیں بات بنتی۔ تو انسان کی زندگی کے اندر وہ اثر بولتا ہے، جس طرح کی اس کی سوچ، فکر، نیت ہو جاتی ہے، اس طرح کی اس کی شخصیت کا تاثر ہو جاتا ہے۔ اور یہ اندر من کی صفائی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی ایسے کے پاس بیٹھا جائے جو اس سے آشنا ہو، من کی صفائی جانتا، باطن کی طہارت کروانا جانتا۔ ظاہر کا وضو ہے، اس کے 4 فرض ہیں، 13 سنتے ہیں، یعنی ایک شریعت کا ایک قانون ہے۔ ایسی طریقت کا بھی ایک طریقہ کار ہے، باطن کا بھی ایک وضو ہے۔ ہم ظاہر کے وضو کو تو جانتے ہیں، ہم باطن کے وضو کے بارے میں کبھی پوچھتے ہی نہیں۔ تن اجلا من میلا بگلے کا سا بھید، یاسو تو کاغ بلو جو باہر بھیتر ایک۔ یعنی کہ تن اجلا، اوپر سے اجلا اجالا، من میلا بگلے جیسا، اس سے تو کاغا بلا جو باہر بھیتر، منافقت تو نہیں ہے نا۔ اتوں تو میں، سب نے اسی چیز پہ زور دیا، اتوں تو میں لتاں گوڈے تے تیرے اندر رہی پلیتی، رب دے نال بھی دنیا دارا چاس ہوئی تو کی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ذکر کی محفل سجانے کا بیت ہے یا یہ نظام، اس کا مقصد اصلاح ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ بے فائدہ ہے ہر چیز۔ ذریعے ہیں باقی، مثال کے طور پہ بندہ پانی پیتا ہے نا، تو پانی تو ایک ذریعہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ پیاس بجھ جائے، چاہے وہ آدھے گلاس سے بجھ جائے، چاہے وہ جگ سے بجھ جائے، مقصد پیاس بجھانا ہے۔ ایسے روح کی پیاس ہے، یہ کون بجھائے گا؟ اس کا خیال کب آئے گا؟ اس کی طرف دھیان کب جائے گا؟ اس کو بھی تو چاہیے نا، اس کی بھی تو پیاس ہے نا۔ اس کی پیاس تجلیات الہی ہے، دیدار الہی ہے، قرب الہی ہے، قرب رسول ہے، ذکر ہے، یہ اس کی پیاس ہے۔ ہم اس کو وہ تو دیتے ہی نہیں، دیتے ہی نہیں، پھر بات کیسے بنے گی؟
پاکیزگی کیسے نصیب ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے تربیت، اصلاح ضروری ہے. انسان کو ہر لمحے اپنی اصلاح کی طرف گامزن رہنا چاہیے. کتنی دیر کس کس کو دھوکہ دے لے گا انسان؟ کتنی دیر کر لے گا اور کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن جو کر لیتے ہیں، آج ہم محفل میں بیٹھے ہیں تو ہم پکار رہے تھے حق فرید یا فرید. کیوں؟ کیا انہوں نے دنیا کو راضی کیا؟ نہیں، مالک کو راضی کیا. آج بھی داتا گنج بخش علی جویری، آج بھی لوگ ان کے در سے فیض پاتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. نیا گھر تھا تو اچھا تاثر ہو تو اس میں برکت رہتی ہے. ہمارے رزقوں میں برکت کیوں ختم ہوگی؟ اس کے پیچھے ریزن ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے. ہماری زندگیوں میں برکتیں ختم ہوگی. یہ چیزیں بہرحال اللہ رب العزت کرم فرمائے، رحمت فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے.